آن لائن ٹیکنالوجی نیوز حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد جمال ایم جے اسٹوڈیو کے ساتھ۔ آج 4 مئی 2018 کے سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوں، جس کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ سعودی عرب کے جو تازہ ترین خبریں ہیں وہ کون سی ہیں۔ تو اگر آپ بھی اپنے آپ کو سعودی عرب کے تازہ ترین حالات سے باخبر رکھنا چاہتے ہیں تو اس نیوز بلیٹن کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، تاکہ آپ کی انفارمیشن کے اندر بھی خاطر خواہ اضافہ ہو سکے۔ جدہ بینک کا چوکیدار ہلاک۔ جدہ پولیس نے النسیم محلے کے ایک بینک میں گارڈ کے قتل کی تحقیقات شروع کر دی۔ واردات کرنے والے کو جائے وقوع سے گرفتار کر کے اسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ جھگڑے کے دوران اس کی آنکھ زخمی ہو گئی تھی۔ ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ مقتول النسیم محلے کی علی المرتضیٰ اسٹریٹ پر واقع ایک بینک میں لیڈیز سیکشن کا چوکیدار تھا۔ زائرین کی سلامتی کے لیے اضافی انتظامات۔ سعودی وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود نے تمام سرکاری اداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ رمضان المبارک کے دوران حرمین شریفین کے زائرین کی سلامتی کے لیے اضافی انتظامات کریں۔ محکمہ شہری دفاع سے کہا گیا ہے کہ وہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے خصوصی تدابیر کا بندوبست کرے۔ محکمہ شہری دفاع کے ڈائریکٹر جنرل سلمان الامر نے بتایا کہ محکمے نے رمضان المبارک کے حوالے سے اسپیشل پروگرام تیار کیا ہے۔ معتمرین اور زائرین کی سلامتی کو یقینی بنانے والے تمام انتظامات مکمل ہیں۔ سعودی عرب کے اندر بھی سرکاری گاڑیوں کا غلط استعمال۔ سرکاری گاڑیوں کا غلط استعمال روکنے کے لیے 9 ضابطے مقرر کر دیے گئے ہیں۔ حالیہ ایام میں نگران اداروں نے اپنی رپورٹوں میں واضح کیا تھا کہ سرکاری گاڑیوں کا غلط استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے مشترکہ نمبر جاری کیا گیا ہے، جس پر رابطہ کر کے گاڑی کے غلط استعمال کی رپورٹ کی جا سکتی ہے۔ دوسری پابندی یہ لگائی گئی کہ سرکاری گاڑیاں صرف متعینہ ڈرائیوروں اور فیلڈ میں کام کرنے والے ملازمین کے حوالے کی جائیں اور ان سے متعلق تمام معلومات کا الگ طور پر ریکارڈ رکھا جائے۔ امارات نے سونے کے تاجروں کو VAT سے استثناء دے دیا۔ اماراتی کابینہ نے سونے کے زیورات میں سرمایہ لگانے والوں کو ویلیو ایڈڈ ٹیکس یعنی کہ VAT سے استثناء دے دیا۔ کابینہ کے فیصلے میں واضح کیا گیا ہے کہ جو لوگ سونے اور الماس یعنی کہ ہیروں کے شعبے میں سرمایہ لگائیں گے، انہیں تجارتی لین دین کے وقت وصول کیے جانے والے ہر ٹیکس سے استثناء ہوگا۔ یہ سہولت اس لیے دی گئی ہے تاکہ سونے اور ہیرے کے تاجر آسانی سے کاروبار کر سکیں اور ریاست میں سونے اور ہیرے کے شعبے میں مسابقت کا ماحول بنا رہے اور یہ مارکیٹ مستحکم ہو جائے۔ سعودی عرب کے اندر مشینی خواندگی صرف 6%۔ شاہ عبدالعزیز قومی مکالمہ مرکز نے رائے عامہ کا ایک جائزہ تیار کرا کر واضح کیا ہے کہ انٹرنیٹ اور لیپ ٹاپ کے ذریعے کتابوں کا مطالعہ کرنے والے 6% ہیں۔ جائزے میں 1008 سعودیوں کو شامل کیا گیا۔ ان کا تعلق سعودی عرب کے مختلف علاقوں سے تھا۔ جائزے سے ثابت ہوا کہ سعودی شہری کتابیں خریدنے پر سالانہ 300 ریال بھی خرچ نہیں کرتے۔ کتابوں کے مطالعے سے دلچسپی کی شرح 53% سے زیادہ نہیں۔ انٹرنیٹ اور سمارٹ آلات کے ذریعے کتابوں کی خواندگی کا رجحان 6% سے بھی زیادہ نہیں۔ اللہ آپ کی مشکل آسان کرے گا۔ 4 برس سے شمیسی جیل میں بند پاکستانی شہری زہیر حسین زار خان نے حکام اور خیر پسندوں سے قتل خطا کی دیت میں مدد کی اپیل کر دی۔ مکہ طائف روڈ پر حادثے میں خان کے ہاتھوں 4 افراد زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ ان کی دیت کی مجموعی رقم 13 لاکھ ریال ہے۔ خان نے اپنی بپتا سناتے ہوئے کہا کہ میرا باپ میرے المیہ کی تاب نہ لا کر چل بسا اور میرے گھر والے خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے دکھ درد کی انتہا نہیں، تنگ دستی کی وجہ سے دیت کی اتنی بھاری رقم ادا نہیں کر سکتا۔ اہل خیر اور رحم دل حکام سے اپیل کر سکتا ہوں کہ وہ دیت کی رقم میں تعاون کر کے مجھے مصیبت سے نکالیں۔ 3 دسمبر 2012 کو خان کے ٹرک اور ایک گاڑی میں ٹکر ہو گئی تھی۔ گاڑی میں 4 سعودی شہری سوار تھے۔ حادثہ السیل الکبیر چیک پوسٹ کے قریب واقع ہوا تھا، جس میں 4 سعودی ہلاک ہو گئے تھے۔ پولیس رپورٹ میں مجھے 100% ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ مکہ مکرمہ کی عدالت میرے خلاف قتل خطا کی دیت کی سزا مقرر کی ہے۔ خان کا تعلق خیبر ایجنسی سے ہے
اور وہ اپنی اولاد، بیوی اور بوڑھی ماں کا ذمہ دار ہے۔ خان کی ماں نے اپیل کی ہے کہ اللہ کے نیک بندے میری قیدی بیٹے کو رہا کرانے میں مدد کریں۔ میں بوڑھی ہوں، لاچار ہوں، شوہر سے بھی محروم ہو چکی ہوں، قرضوں کے بوجھ تلے پورا خاندان دبا ہوا ہے۔ سعودی عہدیدار میری مشکل آسان کریں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی مشکل آسان کریں۔ شام اور قتل کے تعلقات بحال۔ برطانوی جریدے انڈیپینڈنٹ نے انکشاف کیا ہے کہ قطر نے شامی نظام کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کر لیے۔ اخبار مذکور کے مطابق شامی صدر بشار الاسد نے خفیہ ملاقات کے دوران شامی صحافیوں کو اطلاع دی کہ قطر اور شام کے درمیان رابطے بحال ہو گئے ہیں۔ بشار الاسد نے اس حوالے سے مزید تفصیلات نہیں بتائیں۔ پہلا حافظ قرآن سعودی روبوٹ۔ سعودی عرب نے نیوم منصوبے کے تعارفی پروگرام کے تحت صوفیہ روبوٹ متعارف کرایا تھا اور اسے سعودی شہریت بھی دی تھی۔ اب سعودی عرب نے اس ضمن میں ایک قدم آگے بڑھا کر مرد روبوٹ مسالم کو متعارف کرایا ہے۔ یہ عربی زبان سعودی لہجے میں بولتا ہے۔ یہ روبوٹ ڈاکٹر فیصل سالم السہیر نے تیار کیا۔ موصوف کا کہنا ہے کہ میں نے اپنے روبوٹ کو جان بوجھ کر مسالم کا نام دیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ مصنوعی ذہانت کے خطرات کا شور بہت زیادہ بلند ہو رہا ہے۔ مسالم کا تعلق مسلم اور سلام سے ہے۔ میں نے 8 ماہ تک خاموشی کے ساتھ مسالم کی تیاری میں لگائے۔ اب یہ مکمل ہو چکا ہے اور الف سے لے کر یہ تک اس کی ساری تیاری سعودیوں کے ہاتھوں ہوئی۔ یہ پوری دنیا میں عربی زبان میں مکالمہ کرنے والا پہلا روبوٹ ہے۔ یہ قرآن کریم کی متعدد سورتوں، حدیث مبارکہ اور سعودی عرب نیز امارات سے متعلق اہم معلومات حفظ کیے ہوئے ہے۔ یہ مصنوعی ذہانت کی جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کرنے پر قادر۔ غیر ملکیوں کے فرضی وضو نے ہنگامہ برپا کر دیا۔ مسجد حرام میں پانی کے بغیر وضو پر مشتمل ویڈیو وائرل ہو گئی۔ اس میں دکھایا گیا ہے کہ مسجد حرام میں 2 غیر ملکی بغیر پانی کے وضو کر رہے ہیں۔ ناظرین کو ایسا تاثر دے رہے ہیں گویا وہ وضو کر رہے ہوں۔ بعض لوگوں نے انہیں عربی اور انگریزی میں ایسا کرنے سے منع کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ پانی کے بغیر کیسے وضو کر سکتے ہیں، تاہم دونوں نے فرضی وضو کرنے کا سلسلہ جاری رکھا اور آخر کار نماز میں جماعت کے لیے بھی شریک ہو گئے۔ الجوف میں غیر ملکی جیل ساز گرفتار۔ سعودی وزارت تجارت و سرمایہ کاری نے الجوف میں جیلی صابن تیار کرنے والے غیر قانونی تارکین کو گرفتار اور گودام کو سربمہر کر دیا۔ وزارت کے افسران نے رپورٹ ملنے پر گودام پر چھاپا مارا تھا جہاں غیر قانونی تارکین کی غیر قانونی سرگرمیاں ریکارڈ کی گئیں۔ وہ صابن کا پاؤڈر ٹائڈ کے ڈبوں میں بھرتے ہوئے پائے گئے۔ ان کے قبضے سے 3,50,000 کارٹن ضبط کیے گئے۔ اے ٹی ایم میں فنی خرابی دور کر لی گئی مدعا۔ مملکت بھر میں کئی گھنٹے تک اے ٹی ایم میں ہونے والا تعطل دور کر لیا گیا۔ الیکٹرانک ٹرانزیکشن سروس مادہ نے ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ میں کہا ہے کہ اے ٹی ایم میں فنی خرابی پیدا ہو گئی تھی جس کے باعث الیکٹرانک ٹرانزیکشن معطل ہو گئی تھی۔ اب فنی خرابی دور کر لی گئی ہے، صارفین معمول کے مطابق الیکٹرانک ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے مدہ نے ٹویٹر پر پیغام جاری کیا کہ ملک بھر میں اے ٹی ایم سروس معطل ہے، فنی ٹیم خرابی دور کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ دوستو یہ تھا آج 4 مئی 2018 کا سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح اپنے آپ کو آپ سعودی عرب کے روز کے حالات سے اپڈیٹ رکھ سکیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔